बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम रखे। शहादत हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या लेके हाज़िर हुई हूँ। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में तफसील से बताऊँगी। चलते हैं वाक़ई की तरफ। शहादत हज़रत अब्बास के बाद इमाम हुसैन गरीब और बेयारो मददगार हो गए। कोई न था जो आपकी मदद करता। आपने मैदान में जाने से पहले ख़वातीन और बच्चों को विदा किया और इन्हीं सकुवत और सब्र की तलकीन की। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में पहुंच गए, दुश्मनों के सामने आकर तलवार से टेक लगाई और बुलंद आवाज़ से फरमाया, मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूँ, क्या मुझे पहचानते हो? यजीद की फ़ौज ने कहा, हाँ हम आप फ़र्जंदे रसूल हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या जानते हो कि मेरे बाप अली बिन अबी तालिब हैं? तो सिपाहियों ने कहा, जी जानते हैं। तुम्हें खुदा की कसम क्या जानते हो? अवलीन मुसलमान खातून जनाबे खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरी नानी है। सिपाहियों ने कहा, हाँ हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम क्या जानते हो? जो बहशत में परवाज़ करते हैं मेरे चाचा हैं। सिपाहियों ने कहा, हाँ हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम तुम जानते हो ये तलवार जो मेरे कमर में है, ये रसूल खुदा की तलवार है? दुश्मनों ने कहा, हाँ हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम क्या जानते हो कि मेरे सर पर जो इमामा है ये रसूल खुदा का इमामा है? सिपाहियों ने कहा, हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम तुम जानते हो कि मेरे बाबा सबसे पहले इस्लाम लाए, वो सबसे ज़्यादा आलिम, सबसे ज़्यादा साबिर और तमाम मर्द व ख़वातीन के मौला हैं? दुश्मनों ने कहा, हाँ हम जानते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर तुम मेरा खून क्यों बहा रहे हो, जबकि कल क़यामत में गौज़े कौसर मेरे बाबा के इख्तियार में होगा? वो एक गिरोह को वहाँ से इस तरह हनकार रहे होंगे जैसे प्यासे ऊँट को पानी से रोका जाता है। क़यामत में परचम उन्हीं के हाथ में होगा। दुश्मनों ने कहा, हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ेंगे जब तक आप प्यास के मारे मौत का प्याला न पी लो। इसके बाद जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को जंग की दावत दी। जो भी मैदान में आता आपके हाथों हलाक होता। इसी तरह आपने अपने दुश्मनों के बहुत से बहादुरों को कत्ल किया। फिर आपने दाएं जानब हमला करते हुए ये रिज्स पड़ा, कत्ल होना जन्नत की सवारी से बेहतर है और जन्नत बेहतर है जहन्नम में दाखिल होने से। और हर हाल में खुदा की पनाह मेरे साथ है। मैं इसकी पनाह और इज़्ज़त के होते हुए तुम्हारी पनाह में अपने आप को कभी नहीं दूंगा। मैं हुसैन हूँ, अली का फ़र्जंद। खुदा की कसम खाता हूँ, ज़ालिमों के आगे सर न झुकाऊँगा। मैं अपने बाबा के एयाल की हमायत करूँगा और दीन रसूल पर कायम रहूँगा। हालांकि उस वक़्त इमाम हुसैन चारों तरफ से मसाइब में घिरे हुए थे। पहले नंबर पर शदीद और जानलेवा प्यास थी, दूसरा गर्म हवा थी, तीसरा अजीज़ों के अलमनाक दगान, चौथा संग दिल दुश्मनी, पाँचवा मेरे बाद अहले हरम कैदी बनाए जाएंगे, छठा तन्हाई और गुर्बत। इसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा शुजाअत का मुज़ाहरा करते हुए, एक दूसरी रवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन सख्त जंग की कि आप पर प्यास का शदीद गलबा था। आपने नहर फुरात की तरफ जाने का इरादा किया। घोड़े पर सवार हुए कल्ब लश्कर पर 4000 सिपाही पहरा दे रहे थे और इनका सरदार अमरू बिन अल्फ हुजाज था। हमला किया और लश्कर को दोनों तरफ पुरगंदा कर दिया और आप फुरात में दाखिल हो गए। इमाम ने अपने घोड़े की तरफ रुख किया और फरमाया, तू भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूँ। मैं उस वक़्त तक पानी नहीं पीऊँगा जब तक तू न पी लेगा। घोड़े ने गोया एहसास किया और अपना मुंह बुलंद कर दिया, गोया आपसे पहले पानी नहीं पिएगा। जिस वक़्त इमाम हुसैन ने अपने चल्लू में पानी भर लिया, एक दुश्मन ने आवाज़ दी, ए हुसैन, तू पानी पी रहा है। फ़ौजियों ने आपके खैमों का रुख किया है, वो खैमे जला रहे हैं। आपकी गैरत जोश में आई, पानी फेंक दिया और तेज़ी से खैमे की तरफ वापस आए। मालूम हुआ कि किसी ने भी खैमों पर हमला नहीं किया था। दुश्मन का मतलब था आपको पानी पीने से रोकने का। एक रवायत में है कि इमाम हुसैन उम्र साद के सामने 3 बातें रखीं, गोया एक तरह का इत्माम हुज्जत भी था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले ये कि मुझे और अहले बैत को छोड़ दो, हम मदीने वापस चले जाते हैं। दूसरा ये कि मुझे एक घूंट पानी पिला दो, शिद्दत तशन्नुगी से कलेजा भून रहा है। ये कि मेरी दोनों बातें कबूल ना हों तो जिस तरह मैं अकेला हूँ, तुम में से भी एक एक मेरे मुकाबले के लिए आए। उम्र साद ने जवाब दिया कि तुम्हारा मदीने जाना
اور پانی پینا کسی طرح ممکن نہیں، لیکن تمہارے تیسری بات شریفانہ اس سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ عمر سعد کے حکم سے فوج کے چند بہادر شجاع افراد میدان میں آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے اکیلے جنگ کی، لیکن سبھی امام حسین علیہ السلام کی ہلاکت آفرین تلوار سے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ عمر سعد سمجھ گیا کہ اکیلے امام حسین علیہ السلام سے جنگ ناممکن ہے۔ اس طرح تو فوج کا ایک سپاہی بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے اس نے معاہدہ توڑ دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں ضد پر لیا، چمٹیوں کی طرح بھاگنے لگے۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح جنگ کی کہ اب روایت کے 1800 دشمنوں کو سپاہیوں کا قتل کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ زخمیوں کے علاوہ 1950 افراد کو تہدید کیا۔ عمر سعد اپنے فوجیوں سے چلانے لگا، تم پر تف ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ اے سپاہیوں، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی 4000 تیر اندازوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف تیروں کی بارش کر دی۔ آپ اس طرح جنگ کرتے رہے اور اشکیہ سے پانی طلب کرتے رہے، کوئی آپ کا جواب نہیں دیتا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر اس قدر تیر پیوست تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مانند سائی خارِ پشت کی طرح ہو گئے تھے۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر 320 سے زیادہ زخم تھے اور سبھی آپ کے آگے کی طرف تھے، کیونکہ آپ نے کبھی دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس وقت شمر کچھ لوگوں کے ساتھ آیا، آپ کے اور خیموں کے درمیان محاذ قائم کر دیا، اس طرح کہ وہ سبھی خیموں کے نزدیک ہو گئے۔ امام حسین نے آوازیں بلند فریاد کی، تف ہے تم پر، اگر تمہارے پاس دین نہیں اور تمہیں قیامت کا ڈر نہیں تو کم سے کم دنیا میں آزاد مرد کی طرح رہو۔ شمر چلایا، اے فرزند فاطمہ، کیا کہہ رہے ہو؟ امام نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں تو مجھ سے جنگ کرو، ان عورتوں کا کیا قصور؟ اپنے گمراہوں اور ظالموں کو روکو، جب تک میں زندہ ہوں اہل حرم کو نہ ستائے۔ شمر نے چلا کر کہا، اے فرزند فاطمہ، اب اہل حرم کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس نے چلا کر اپنے سپاہیوں کو کہا، سب مل کر امام حسین پر حملہ کرو اور ان کا کام تمام کر دو۔ دشمن کی فوج نے آپ پر حملہ کیا، آپ برابر جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ سارا بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ آخر کار ایک ظالم سعد بن وہاب سامنے آیا، اس نے آپ کی ران پر اس قدر تلواریں ماریں، آپ گھوڑے کی پشت پہ زمین پر آ گئے، اپنا دایاں رخسار زمین کی طرف کر لیا، پھر اٹھے اور جنگ کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام اسلام کے آخری لمحوں میں حضرت زینب خیمے سے باہر آئی، وہ فریاد کر رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کاش آسمان پھٹ پڑتا، کاش پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اسی طرح وہ امام حسین کے قریب آئی۔ عمر سعد بھی کچھ لوگوں کے ساتھ آیا۔ امام حسین جان کنی کے عالم میں تھے۔ زینب نے فریاد کی، اے عمر، ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے؟ جناب زینب کی یہ فریاد اس قدر دل خراش تھی، عمر سعد کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، لیکن اس کے باوجود عمر سعد نے اپنا چہرہ ان سے موڑ لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت زینب فریاد بلند کی، وائے تم پر کہ تم میں کوئی مسلمان نہیں، لیکن کسی نے بھی بی بی زینب کا جواب نہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام جان کنی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے، کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ آخری ضرب لگائے۔ دشمن کا ایک فوجی حلال بن نافع کہتا ہے کہ میں نے قتل گاہ کی طرف دیکھا، حسین اپنے خون میں لوٹ رہے تھے، وہ جان کنی کے عالم میں تھے، ان کے چہرے کی تابانی اور قامت کے ذابح نے مجھے ان کا قتل سے باز رکھا۔ میں نے کبھی ایسے شہید کو نہیں دیکھا تھا جو اپنے خون میں لوٹ رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اس حالت میں فرمایا، مجھے پانی دے دو۔ ایک ظالم نے کہا، تم پانی نہ پی سکو گے، اب تو دوزخ کا کھولتا پانی ہی پیو گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں جہنم کا کھولتا پانی پیوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں رسول خدا کی خدمت میں پہنچوں گا، ان کی بارگاہ سے بہشت شیریں جام پیوں گا اور تم لوگوں کے ظلم ستم کی آن حضرت سے شکایت کروں گا۔ امام کی گفتگو کا اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عمر سعد نے دائیں طرف سے کھڑے ایک سپاہی سے کہا، جاؤ حسین کو راحت پہنچاؤ۔ ایک روایت میں ہے، ہولی سے سنان بن نے کہا، حسین کا سر بدن سے جدا کرو۔ ہولی اس ارادے سے چلا لیکن کانپتا ہوا واپس آ گیا۔ شمر نے اس سے پوچھا، خدا تیرے بازو الگ کرے، کیوں تھر تھرا رہا ہے؟ آخر کار سنان نے بعض روایتوں میں شمر نے آپ کا سر بدن سے جدا کیا۔ شمر کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم مولا ہو، فرزند رسول ہو، پدر اور مدر کی حیثیت سے بہترین انسان ہو،
اس کے باوجود آپ کا سر بدن سے جدا کر رہا ہوں۔ امام حسین نے اس وقت شمر سے کہا، اب جب کہ تو نے میرے قتل کی تیاری کر لی ہے تو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ شمر نے کہا، اے پسر ابو تراب، کیا تو نہیں سمجھتے کہ تمہارا باپ ساقی کوثر ہے؟ وہ جام کوثر سے دوستوں کو سراب کرے گا۔ صبر کرو تاکہ انہوں کے ہاتھوں سے سراب ہونا۔ دوسری روایت میں ہے کہ شمر نے کہا، خدا کی قسم میں ایک گھونٹ بھی پانی نہ دوں گا یہاں تک کہ تم گھونٹ گھونٹ موت کا پیالہ پی لو۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد عمر سعد نے اپنے لشکروں میں اعلان کیا، کون ہے جو حسین کو روندے اور ان کے سینے اور پشت پر گھوڑے دوڑائے؟ 10 افراد تیار ہوئے۔ وہ 10 افراد اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جس سمے حسین پر گھوڑے دوڑانے لگے، یہ حالت ہو گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور ہو گئی تھیں۔ ان 10 افراد کو ابن زہاد کی طرف سے بہت زیادہ انعام ملا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لائے، آپ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ آپ کا طواف کرنے لگا، اس طرح کہ وہ آپ کا بچاؤ کر رہا تھا، بار بار ہنہنا رہا تھا۔ عمر سعد چلایا، اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، کیونکہ یہ رسول خدا کا بہترین گھوڑا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو گھیر لیا تاکہ پکڑ لے، لیکن وہ اپنے پاؤں سے مار کر سب کو دور کرنے لگا۔ اس عالم میں اس نے 40 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ عمر سعد چلایا، اس کو چھوڑ دو تاکہ دیکھو وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ جس وقت گھوڑے نے امر کا احساس کیا، حسین کے بدن پارا پارا کے قریب آیا، اپنے بالوں کو خون حسین سے رنگین کیا، امام کے بدن کو سونگنے لگا، پھر بلند آواز سے چلانے لگا۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے، چلا کر یہ کہہ رہا تھا، ہائے ظلم، ہائے ظلم اس امت کا جس نے دختر رسول کے فرزند کو شہید کیا۔ ذوالجناح خیمے کا رخ کیا، وہ چلتا جاتا۔ روایت ہے کہ جس وقت گھوڑے کی آواز خیمے میں پہنچی تو زینب نے سکینہ سے کہا، پیاری سکینہ، تیرا بابا پانی لایا ہے، جا کر پی لے۔ سکینہ خیمے سے باہر آئی۔ جب سکینہ نے گھوڑے کا منظر دیکھا، صدا گری و زاری بلند کی، اے گھوڑے، میرے بابا کہاں ہیں؟ کیا ہوا؟ شفع قیامت کہاں چھوڑ آیا ہے؟ روشن چشم رسول کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر چند شعر پڑھے۔ اے مبارک گھوڑے، میرے بابا کو دشمنوں کے درمیان خاک خون میں غلطاں چھوڑ آیا ہے۔ وہ لوگ میرے بابا کے بدن پر زخم لگا رہے ہیں۔ اے گھوڑے، واپس جاؤ اور میرے بابا کو لے آ۔ اگر تو ان کو لے آیا تو میں تیرا احترام کروں گی۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ اس گھوڑے نے قیام کے بعد اس قدر سر پٹکا اور مر گیا۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ وہ گھوڑا وحشت زدہ ایک حرم کے پاس چلا آیا، اپنے آپ کو نہر فرات میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد کسی کو دکھائی نہ دیا۔ کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور نئے واقعات کے ساتھ بہت جلد آپ سے ہوگی ملاقات۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ نگہبان۔